السلام علیکم، میری خوبصورت دنیا میں خوش آمدید۔ ویلکم ٹو اسماز بیوٹیفل ورلڈ ولاگ۔ آج ہم بات کریں گے ایک نہایت اہم اور دلچسپ موضوع پر۔ بہت سی مائیں اس حوالے سے پریشان ہوتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو کیسے بڑھائیں۔ تو آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے کہ آخر بچوں کی تخلیقی صلاحیتیں کیسے بڑھائیں۔ تو تمام والدین، خاص طور پر مائیں، یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں موضوع کی طرف۔ بچے اللہ کی دی ہوئی سب سے خوبصورت تخلیق ہیں اور ان کی ذہانت، سوچ اور صلاحیتیں پروان چڑھانے میں ہمارا کردار سب سے اہم ہوتا ہے۔ آج میں آپ کو ایسی 7 سرگرمیاں بتاؤں گی جو آپ گھر بیٹھے اپنے بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں اور انہیں ذہین، تخلیقی اور خود اعتماد بنانے میں ان کی مدد کر سکتی ہیں۔ رنگ بھرنا، کٹنگ، پیسٹنگ، پینٹنگ اور ری سائیکل چیزوں سے کچھ نیا بنانا، یہ سب صرف کھیل نہیں بلکہ ذہنی مشق بھی ہوتی ہے۔ بعض مائیں ان سب چیزوں سے اکتاتی ہیں، لیکن حقیقت میں اکتانا ان کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اگر بچوں کو آپ گھر ہی میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں مصروف رکھیں گی تو بچے ذہنی طور پر بھی بہت زیادہ تیز ہوں گے اور برے کاموں سے بھی بچے رہیں گے۔ جب بچہ کوئی چیز خود سے بناتا ہے، اس کی خود اعتمادی بڑھتی ہے اور تخلیقی سوچ نکھرتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے دوسرے پوائنٹ پر، بچوں کو کردار دیں، جیسے ڈاکٹر، ٹیچر یا امی ابو۔ بچوں سے کہیں کہ خود سے ڈرامہ یا گفتگو کریں۔ یہ سرگرمی بچوں کی زبان، سوچ اور بولنے کی صلاحیت کو بڑھاتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں تیسرے پوائنٹ پر، پلے ڈو، کلے ماڈلنگ اور لیگو۔ یہ کھیل صرف تفریح نہیں، دماغی مشق بھی ہیں۔ بچے جب بلاکس یا کلے سے کوئی چیز بناتے ہیں تو وہ تصور سے تخلیق کا سفر کرتے ہیں، جو ان کے تخیل کی طاقت کو بڑھاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں چوتھے پوائنٹ پر، سائنس کے چھوٹے تجربات۔ گھر ہی میں پانی، رنگ یا بیکنگ سوڈا سے سادہ تجربے کروائیں۔ اس طرح سے بچے حیران بھی ہوں گے اور سیکھیں گے بھی۔ یہ سرگرمی تجسس، مشاہدہ اور منطقی سوچ پیدا کرتی ہے۔ بہت سے بچوں کی صلاحیتیں صرف اس لیے ضائع ہو جاتی ہیں کہ ان کے گھر والے ان کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی ان کی کسی بھی سرگرمی میں دلچسپی لیتے ہیں۔ تو باحیثیت ماں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی طرف توجہ دیں کہ ان کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے اور وہ کیا سیکھنا چاہتے ہیں، اور اگر وہ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کو پورے طریقے سے سپورٹ کرنا چاہیے۔ اب ہم بات کریں گے پانچویں پوائنٹ پر، بچوں کو ایک پودا دیں، پانی دینے کی ذمہ داری دیں اور اسے روزانہ دیکھنے کو کہیں۔ باغبانی بچوں میں صبر، احساس اور فطرت سے محبت پیدا کرتی ہے۔ اس طرح سے جب وہ پھول کھلتا دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں خوشی چمک اٹھتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے چھٹے پوائنٹ پر، بچوں کو کوئی تصویر دکھائیں اور کہیں کہ اس میں کیا ہو رہا ہے، کیا کہانی ہو سکتی ہے، اور جو بھی وہ جواب دیں اس پر انہیں سراہیں۔ یہ سرگرمی ان کے مشاہدے اور تخیل دونوں کو بڑھاتی ہے۔ بعض بچے اپنے والدین سے بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں، بہت سے سوال کرتے ہیں، لیکن ماں باپ ان کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دیتے ہیں یا گھبرا جاتے ہیں۔ بار بار سوالات وہی بچے کرتے ہیں جو بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ بچوں کے بار بار سوالات پر گھبرائیں نہیں، بلکہ بہت ہی زیادہ حکمت عملی کے ساتھ ان کو ان کا جواب دیں تاکہ بچوں میں اعتماد پیدا ہو۔ اب بات کرتے ہیں ساتویں پوائنٹ پر، روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں۔ بچوں کو اپنے جوتے خود رکھنے، کھلونے سمیٹنے، میز پر پلیٹ رکھنے جیسے کام دیں۔ گھر کے اندر روزانہ بچوں کو ایک نہ ایک کوئی ایسا کام دے دیں کہ جو ان کو پتا ہو کہ یہ کام میں نے کرنا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ مثال کے طور پر، اب گرمیاں آ چکی ہیں تو بار بار پانی پینے کے لیے فریج کو کھولنا پڑتا ہے، اوبیسلی بوتلیں بھر کر رکھنی ہوتی ہیں، تو آپ بچے کے ذمہ یہ کام لگا دیں کہ بیٹا یہ بوتلیں روزانہ آپ نے بھر کر رکھنی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس طرح سے بچے کے اندر احساس ذمہ داری بھی پیدا ہوگی اور خود اعتماد بھی پیدا ہوگی، اور اس طرح سے وہ سیکھتے ہیں کہ وہ بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات بچوں کو چھوٹے چھوٹے کام کرنے پر مائیں ڈانٹ دیتی ہیں کہ تم سے یہ نہیں ہوگا، تم یہ نہیں کر سکتے۔ اس طرح سے بچے کے دماغوں میں یہ بیٹھ جاتا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے وہ ساری زندگی کچھ بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا نقصان ہم اپنے ہی ہاتھوں سے کرتے ہیں۔
اب ہم بات کریں گے 8ویں پوائنٹ پر، کہانی لکھنے کی عادت۔ روزانہ کہیں کہ ایک چھوٹی سی کہانی لکھو، میرا پسندیدہ دن، جادوئی پینسل یا میرا گھر۔ اگر تو بچہ چھوٹا ہے تو بول کر سنائے اور آپ لکھ دیں۔ یہ عادت ان کے اندر تخلیق، الفاظ کا استعمال اور خود کو بیان کرنے کی صلاحیت کو بڑھائے گی۔ میری پیاری سی بہنوں، بچے صرف اسکول یا کتابوں سے نہیں سیکھتے بلکہ گھر کے ماحول اور والدین کی توجہ سے بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ اگر ہم انہیں وقت دیں، ان کے ساتھ کھیلیں، انہیں کچھ کرنے دیں تو وہ صرف اچھے بچے نہیں بلکہ باکمال انسان بنیں گے۔ تخلیقی صلاحیت وہ خزانہ ہے جو ہر بچے میں ہوتا ہے، بس ہمیں اسے پہچاننا اور پروان چڑھانا ہوتا ہے۔ بہت سے والدین ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنے بچوں کو صحیح طرح سے ٹائم نہیں دیتے ہیں، ان کی صلاحیتوں کو نہیں پہچانتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے برے کاموں کی طرف لگ جاتے ہیں کیونکہ ان کو گھر میں وہ توجہ ہی نہیں دی جاتی ہے۔ بچے ہمارا کل سرمایہ ہوتے ہیں، ہمارا اثاثہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان کی طرف وہ توجہ نہیں دیں گے جس کے یہ مستحق ہوتے ہیں تو یقین جانیں وہ توجہ ان کو کوئی نہ کوئی باہر سے دے دے گا اور پھر بچے وہی کریں گے جو ان کو باہر سکھایا جائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، آج کی یہ میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو بالکل بھی مت بھولے گا۔ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے بچے کون سی سرگرمی میں زیادہ حصہ لینا پسند کرتے ہیں۔ بہت سے والدین بچوں کے سوالات پر ان کو جھڑک دیتے ہیں، ان کی کسی بھی بات کا تسلی بخش جواب نہیں دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے عدم اعتماد کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کے اندر اعتماد کی کمی ہو جاتی ہے اور بچے ہمیشہ یہی سوچتے ہیں کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، ہم تو بیکار ہیں۔ یہاں تک کہ بچے بہت زیادہ سوچنے کی وجہ سے سائیکو ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ گھر والوں سے دور دور رہنا پسند کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر والوں سے کوئی بھی بات شیئر ہی نہیں کرتے ہیں۔ میری پیاری سی بہنوں، ہماری اولاد ہمارا وہ سرمایہ ہے کہ جس پر اگر ہم نے صحیح طریقے سے توجہ نہ دی تو یہ ضائع ہو جائے گا۔ اگر بیٹی ہے تب بھی، بیٹا ہے تب بھی، ہمیں دونوں پر یکساں توجہ دینی چاہیے۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر بہت سے پلیٹ فارمز ایسے ہیں کہ اگر بچوں کو اس طرف لگا دیا جائے تو بچے بہت ہی زیادہ اچھی چیزیں سیکھیں گے، پازیٹیو چیزیں سیکھیں گے، اور اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم بچوں کی طرف سے بالکل لاپرواہ ہو جائیں۔ ہمیں ہر قدم پر ان کی دیکھ بھال کرنی ہوگی۔ خاص طور پر اگر ہم بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں تو ہمیں A to Z ان کی طرف دھیان رکھنا ہوگا اور موبائل کے ذریعے بچوں کی صلاحیتوں کو بڑھانا ہوگا۔ میں نے اس ویڈیو میں آپ کو جتنے بھی اصول بتائے ان سب کے حوالے سے یوٹیوب پر کافی ویڈیوز مل جائیں گی۔ بچوں کو پینٹنگ سکھانا، بچوں کو آرٹ، کرافٹ اور ریسائکلنگ، حتیٰ کہ بچوں کو اگر آپ پوئمز بھی سکھانا چاہتے ہیں، کہانیاں بنانا سکھانا چاہتے ہیں تو وہ سب کچھ آپ کو یوٹیوب سے مل جائے گا۔ آپ بچوں کو موبائل کا اچھا استعمال سکھائیں تاکہ وہ اس کا برا استعمال نہ کریں۔ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھولنا۔ اس طرح سے میری حوصلہ افزائی ہوگی اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔